اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن جو کہ بزم شب نور آپ دیکھتے ہیں رات کے اس پہر میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ماہ ربیع النور ہم مسلمان تمام عالم اسلام اس کو بہت جوش و خروش کے ساتھ مناتا ہے، کیونکہ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرے رب ذوالجلال کے پسندیدہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا دن اور ان کا مہینہ ہم بہت جوش و خروش اور عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پورا شہر اور پورا کریا حضور کی میلاد میں سجتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر مسلمان جو ہے وہ اہتمام کرتا ہے حضور کی میلاد کا۔ اور میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ہاں حالات تو بہت اس وقت نازک ہیں، ہر بندہ بہت پریشان ہے، لیکن یہ وہ کام ہے کہ اگر آپ کریں گے نا، چاہے بڑا نہ کریں چاہے چھوٹا کریں، اگر آپ چھوٹا سا ایک میلاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں بڑی وسعتیں ہوں گی، بڑی برکتیں ہوں گی۔ میں ہمارے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں، سب سے پہلے اپنے پینل کا تعارف کراتا ہوں۔ میرے ساتھ معروف علماء دین ہیں اور مذہبی اسکالر ہیں، بہت خوبصورت آپ گفتگو فرماتے ہیں اور ان کو مختلف چینلز پہ آپ سماعت کرتے ہیں۔ جناب میرے ساتھ موجود قبلہ آپ کا نام میرے پاس مفتی محسن الزباں، مفتی محسن الزباں صاحب میرے ساتھ موجود، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ ماہ ربیع الاول کی میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے ساتھ ایک اور ہماری اسپانسر بھی ہیں، اور چودھری اسلم فاؤنڈیشن کی آپ چیئرپرسن ہیں محترمہ نورین اسلم صاحبہ، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ میڈم آپ کو میں ماہ ربیع النور کی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میری طرف سے تمام چینل کو اور تمام مسلمانوں کو عید میلاد النبی مبارک ہو۔ خیر مبارک، بہت مبارک۔ میرے ساتھ موجود ہیں عالم اسلام کی معروف نعت خواں میمونہ طاہر، میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس طرف زینب اللہ خانی تشریف فرما ہے، محمد اذان تشریف فرما ہے، اور جناب وہاج طاہر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے آپ فرمائیں۔ سے ہر ابتدا ہے اور تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے، تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو محمد کا خدا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسمان جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں، تھا مگر تو ہی تو۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اور عظمتوں رفتوں کے نشان تیرے ہیں عظمتوں رفتوں کے نشان تیرے ہیں اے خدا یہ زمین آسمان تیرے ہیں اے خدا یہ زمین آسمان تیرے ہیں مالک دو جہاں اے سو جہاں تیرے ہیں مالک دو جہاں اے سو جہاں تیرے ہیں تو ہمارا ہے ہم تیرے اللہ 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 اور خالق کل ہے تو اس میں کیا گفتگو سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو تیری جلوہ گری ہے آیا چار سو تیری جلوہ گری ہے آیا چار سو لا شریک لہو لا شریک لہو مالک ملک تو اللہ 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ. محمود طاہر کی آواز میں آپ نے حمد کا نذرانہ انہوں نے پیش کیا خوبصورت انداز میں کہ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے. میں بات کرنا چاہوں گا جناب مفتی محسن الزماں صاحب سے. حضرت یہ بتائیں کہ میلاد کا مہینہ ہے اور عالم اسلام اسے بہت جوش و خروش کے ساتھ مناتا ہے تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید واما بنعمت ربک فحدث آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ. سب سے پہلے تو ناظرین جو دیکھ رہے ہیں اور تمام یہاں مہمان گرامی اور بالخصوص جناب سیدی صاحب آپ جس طریقے سے اس پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں اور عشق رسول کی جو شمع آپ جلا رہے ہیں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. دوسری بات سب سے کہ جو آپ نے بات کی کہ یہ جو مہینہ ہے اس کی برکات اس کی شان و عظمت کیا ہے تو میں ایک شعر میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس کی آمد کے یہ آثار نظر آتے ہیں. اللہ اکبر اللہ کس کی آمد کے یہ آثار نظر آتے ہیں. آج تو ویرانے بھی گل گلزار نظر آتے ہیں. واہ واہ آج دنیا میں ہمیں کچھ اور نظر آتا ہی نہیں. ارے آج تو سرکار ہی سرکار نظر آتا ہے. سبحان اللہ ساری بات یہ سرکار کا مہینہ ہے محبتوں کا مہینہ ہے اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب تمہیں اللہ کی نعمت ملے تم اس کا چرچا کرو. تو اللہ کی نعمت کی بات آئی تو آنکھ بھی نعمت ہے زبان بھی نعمت ہے کان بھی نعمت ہے ہاتھ بھی نعمت ہے. لیکن اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نعمتیں دیں لیکن کبھی احسان نہیں جتلایا. لیکن جب اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تو پھر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا کہ تحقیق ہم نے مومنوں پر احسان کر دیا کہ اپنا محبوب آخری نبی جو اللہ کا بھی محبوب ہے جو امتیوں کا بھی محبوب ہے اس کو بھیجا اور فرمایا اب ہم نے تم پر احسان کر دیا. تو وہ نبی آئے جنہوں نے آ کر بتایا کہ ماں کا مقام کیا ہے. وہ نبی آئے جنہوں نے آ کر بتایا کہ بیٹی کا مرتبہ کیا ہے. وہ نبی آئے جنہوں نے آ کر بتایا کہ ظلم کیسے نکل کر اندھیرے سے نکل کر اجالے میں آیا کیسے جاتا ہے. کہ آپ اگر دیکھیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو قریش یا مکہ کے جو حالات تھے زندہ عورتوں کے ساتھ جو ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. بیٹی پیدا ہو جائے تو اللہ رحم فرمائے وہاں تو نعوذ باللہ کیا حالات و واقعات ہوتے تھے. لیکن میرے نبی کے آباد آنے کے بعد میرے نبی نے کیا فرمایا کہ ایک کافرہ عورت لڑکی
تمام صحابہ موجود ہیں، حضور منبر رسول پر بیٹھے ہیں، آ کر حضور کے قریب آ کے حضور اپنی کالی کملی لیتے ہیں، اس کے سر پہ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی ڈالتے ہیں تو صحابہ کرام اٹھ کر آتے ہیں، کہا یا رسول اللہ یہ تو کافرہ ہے، اس کو چادر کی کیا ضرورت؟ تو میرے نبی نے فرمایا لڑکی کافرہ ہو یا مسلمان ہو، ارے بیٹی بیٹی ہوتی ہے، یہ تو میرا دین ہے۔ یعنی میرے نبی کی آمد نے بتایا لڑکی اگر کافر بھی ہے، لڑکی اگر مسلمان بھی نہیں ہے، تمہارا کام ہے کہ اس کو سایہ دینا، پناہ دینا، اس کے پر چادر ڈالنا، یعنی اس کی عزت آبرو کی حفاظت کرنا۔ تو یہ ہے میرے آقا کی تعلیم۔ تو ایسا نبی جب آئے ہم کیوں نہ جشن منائیں، ایسا نبی جب آئے تو آپ کیوں نہ ایسے پروگرام کو سجائیں؟ تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی شان اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، رب چاہتا تو اپنے کلام کو، اپنی توحید کو بلا وسیلہ ہی ہر ایک کے سامنے رکھ دیتا کہ کہو اللہ ایک ہے، لیکن اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور بعد میں ختم نبوت کے بانی یعنی اللہ کے رسول حضور علیہ السلام کی ذات تشریف لائی، یعنی وہ آخری نبی تشریف بن کر جب آئے، بتانا تو یہ تھا توحید کے گن سب نے گائے، لیکن توحید کی اصل جو اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ دکھانا تھا کہ توحید کے گن گانا ہی نہیں، توحید پر عمل کرنے والی ذات آج آ چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ ذات جسے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، یعنی وہ ذات جس کے لیے فرمایا جس نے انہیں دیکھ لیا گویا اس نے خدا کی تجلیات کو دیکھ لیا۔ کیوں نہ ہو، یہ حضور کی ذات وہ ذات ہے کہ سب نے، کوئی کلیم اللہ ٹھہرا، ارے کوئی اللہ سے کلام کرتا ہے، کوئی اللہ سے باتیں کرتا ہے، کوئی اللہ سے وحی لیتا ہے، لیکن میرے نبی وہ ہیں جنہوں نے نہ صرف کلام کیا، نہ صرف بات کی، بلکہ اللہ کی تجلیات کا دیدار بھی کیا۔ یعنی اگر آپ دیکھیں گے حضور کی ذات صرف وہ واحد نبی کی ذات ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کہتے ہیں یا اللہ کہ میں تجھے تیرے دیدار کو، تجلیات کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن جب محبوب کی بات آئی تو فرمایا کہ پیارے، یعنی وہ محبوب جب حضور کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس طرح دیکھا نہ یہ پلکیں جھپکی ہیں، قاب قوسین او ادنا کا حکم آ گیا کہ اتنے قریب سے دیکھا جتنے آپ کی یہ بھویں ہیں ان کے درمیان کو جو فاصلہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ کم۔ تو اتنے پیارے میرے نبی علیہ السلام کی شان عظمت کو دیکھی کہ رب کا دیدار بھی کیا، تو بتانا یہ تھا کہ کہو اللہ ایک ہے، اللہ ایک تو ہے، لیکن کیسا ہے جاننا ہے تو مصطفیٰ سے جاننا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب وہ ہے نا کلام کے ایسا تجھے خالق نے طلبدار بنایا، سبحان اللہ، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، اور کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ مفتی محسن الزما صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، اور ہماری چیئر پرسن محترمہ نورین اسلم صاحبہ بھی یہاں تشریف فرمائے جو کہ ہمارے پروگرام کو اسپانسر کرتی ہیں ہمیشہ کی طرح۔ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارا اسکرین پہ ایک نمبر چل رہا ہے، اور اس پہ آپ واٹس اپ بھی کرتے ہیں، اپنی NIC کاپی بھی ہمیں سینڈ کرتے ہیں، اور ہم اس میں آپ کو ہر روز ایک میسیج دیتے ہیں کہ چودھری اسلم فاؤنڈیشن کی جانب سے ہم 10 ربیع الاول کو ہم قرآن اندازی کریں گے، اور ہمارے سامعین کے لیے ہم نکالیں گے مدینہ پاک کا قرہ جسے میرے سرکار بلائیں گے، اور اسے چودھری اسلم فاؤنڈیشن کی جانب سے دیا جائے گا عمرے کا پورا پیکج، یہ نہیں کہ ٹکٹ، پورا پیکج دیا جائے گا انشاءاللہ۔ ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس میں آپ کو وہاں خرچ کرنے کے بھی پیسے دیں تاکہ وہاں بھی آپ کا کچھ خرچ نہ ہو۔ میں بات کرنا چاہوں گا میڈم آپ سے، میڈم بتائیں ربیع الاول کیسے گزار رہی ہیں، اور یہ آپ ٹرانسمیشن ظاہر ہے آپ کے تمام ربیع الاول آپ ہی کے ساتھ ہے، یہ اعزاز آپ کو ملتا ہے، پھر میں آتی ہوں آپ کی محفل اٹینڈ کرتی ہوں۔ اس سے پہلے جب تک چودھری صاحب تھے تو میں گھروں میں منعقد کیا کرتی تھی میلاد، جی جی، جب سے ہمارے ساتھ حادثات ہوئے تو میلاد میڈیا کے ساتھ میرا ہو گیا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہوتا ضرور ہے، آپ کے ساتھ اس پیکج میں شامل ہونا اور پوری نعتوں کے ساتھ، یہ ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے نبی کا میلاد پورا بنا لیں۔ دیکھیں نا مفتی صاحب، پہلے میڈم گھر پہ کیا کرتی تھیں، اب میڈم ایک ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے کرتی ہیں، لاکھوں لوگ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک بات سے کہوں گا نورین باجی کے لیے، نورین باجی ماشاءاللہ کیونکہ کئی پروگرامات بھی میں ساتھ رہی، یہ وہ گھرانہ ہے جو شیروں کا گھرانہ ہے۔ جی جی، ایسا ہی۔ اور شیروں کا گھرانہ جو ہوتا ہے تو جب کہتے ہیں جب شیر خوشی مناتے تو پھر دنیا میں آواز آتی ہے نا، تو الحمدللہ نورین باجی ہوں یا چودھری اسلم صاحب کی جو ان کی فاؤنڈیشن ان کے، انہوں نے ہمیشہ دین کی خدمت کی،
پاکستان کی خدمت کی، اور الحمدللہ کہتے ہیں نا کہ انسان تو چلا جاتا ہے، اس کی نیکی نہیں جاتی۔ واہ واہ۔ تو بات اتنی سی کہ چودھری بھائی اگر چلے بھی گئے ہیں تو اس نیکی کا بیڑا بہن نے اٹھایا ہوا ہے، لیکن اور سارا عالم پھیلا اور ان کے سارے ثواب کے لیے ماشاءاللہ محفل ہو رہی ہے، یہ تو کہتے ہیں کہ وہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کبھی ضائع نہیں جاتے۔ ایک تمہاری جو اولاد نیکی کرے، ایک جو علم نافع، اور تیسرا یہ کام جو اللہ کی دین کی خاطر یہ مال خرچ کر رہے ہیں۔ واہ واہ۔ تو یہ عمل کوئی ہو یا نہ ہو، اس کا ثواب انہیں ملتا رہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ موجود ہیں زینب اللہ خانی، اور آپ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نہ پیش کریں۔ میں میمونہ آپ سے کہوں گا مائک دیجیے۔ مائک ہے آپ کے پاس؟ ہاں پڑھیں آپ۔ بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر، بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اب تو آ جائیے آقا آ جائیے، اب تو آ جائیے آقا آ جائیے، میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے، اپنے جلووں کی بارش میں نگلائیے، اپنے جلووں کی بارش میں نگلائیے، دیدہ شوق کو کیجیے بار بار، دیدہ شوق کو کیجیے بار بار، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اب تو آ جائیے آقا آ جائیے، سدرۃ المنتہا عرش و باغ رم، ہر جگہ پڑ چکے گئے نشان قدم، ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اب تو آ جائیے آقا آ جائیے، اب تو آ جائیے آقا آ جائیے۔ ماشاءاللہ
ماشاءاللہ زینب نے بہت خوبصورت ہدیہ نعت پیش کی. میں چاہوں گا کہ وہاج انور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ بھی حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں. کوئی مثل مصطفیٰ کا, کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کسی اور کا یہ رتبہ, کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ کا انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت. انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت. کوئی شاہکار ایسا, کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ کا میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت. میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت. کہیں اور سے یہ رشتہ, کہیں اور سے یہ رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ کا. صورت آپ نے ہدیہ نعت پیش کی ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کے خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے ساتھ موجود ہیں محمد اذان. میں آپ سے کہوں گا کہ آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں اور آپ کی والدہ کے لیے خصوصی دعا کہ اللہ پاک ان کو صحت بھری زندگی عطا فرمائے. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں جان تمہارے لیے. دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں جان تمہارے لیے.
ہیں فلسطینیوں نے بہت خوبصورت. عشق رسول میں. واہ واہ کیا بات ہے. میرا سوال آپ سے یہ مفتی صاحب کے رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا. حضرت کیا فرمائیں گے؟ سبحان اللہ. بات یہ ہے کہ دیوں نے کیا کہ آپ چلتے ہیں تو زمانہ جو ہے سب نے زمانے نے بھی چلنا سیکھا. اور اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں تو قرآن نے واضح طور پر ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ہم کائنات کی ہر شے کو اگر غور کریں تو وہ چاہتی ہے کہ رضا اللہ کی مل جائے. زمین بھی یہ چاہتی ہے اللہ کی رضا مل جائے, آسمان بھی یہ چاہتا ہے اللہ کی رضا مل جائے. لیکن جب آپ اپنے نبی کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ نے واضح فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ, تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے, اللہ اکبر, اللہ تم سے پیار کرنے لگ جائے, اللہ کی چاہت تمہیں مل جائے, اللہ کی رضا تمہیں مل جائے, تو ایک کام کرو فاتبعونی, بس تم میرے نبی کے ہو جاؤ, اللہ اکبر, تم میرے نبی سے محبت کرنے لگ جاؤ, تم میرے نبی کی اتباع کرنے لگ جاؤ. جب تم اتباع کرو گے یحببکم اللہ, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. کیا آپ نے مثال نہیں دیکھی حضرت بلال حبشی کو نعوذ باللہ بلال اسود کہتے تھے. اسود عربی میں کہتے ہیں سود کو, یعنی سود معنی کالا, اسود معنی یہ صرف اس میں تفضیل ہے, جیسے اکبر سب سے بڑا, تو اسود نعوذ باللہ سب سے کالا. تو وہ بلال جسے غلام کہا جاتا تھا, جسے حبشی کہا جاتا تھا, لیکن جب یہ بلال جسے اسود کہا جاتا تھا نبی کی خدمت, نبی سے رشتہ جوڑا, نبی سے تعلق جوڑا, یہ بلال اسود سے سیدنا بلال بنا. اللہ اکبر, اللہ, اور یہ وہ بلال تھا جس کی شان عظمت کیا تھی, اللہ اکبر, میرے نبی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں پہلے کون جائے گا. یہ کہنا تھا تو نبی نے مسکرا کر فرمایا بلال جنت میں پہلے تم جاؤ گے. اللہ. اب سوچئے ایک بلال حبشی تھا, ایک اسود جسے کہا جاتا تھا, ایک غلام جسے کہا جاتا تھا, پھر اس غلام کا مقام مرتبہ کیا بنا کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ پہلے جنت میں تم جاؤ گے. تو آقا سے عرض کیا, آقا میں تو غلام ہوں, میں کیسے جنت میں جاؤں گا؟ آقا آپ جا سکتے ہیں کیونکہ آپ تو آقا ہیں, آپ تو پیارے ہیں رب کے. فرمایا بے شک بلال جنت میں سب سے پہلے میں ہی جاؤں گا, لیکن جس سواری پر میں سوار ہوں گا اس کی مہار تیرے ہاتھ میں, اس لیے پہلے تو جنت میں جائے گا پھر میں جنت میں جاؤں گا. تو حضور کی نسبت کا ہی تو کمال تھا کہ تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات, اگر میں تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا. تو اگر یہ صحابہ کرام ہیں, اگر حضور کی سنگت مل جائے تو پھر ہوتا ایسا ہے کہ اگر ادنا ہو تو اعلیٰ ہو جایا کرتا ہے. اور کیوں نہ بنے, آپ نے بات کی نا کہ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیو نے چلنا سیکھا. چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا تو کیوں نہ چلے یہ جہاں, کیونکہ حضور علیہ السلام, پھر مثال دوں گا, حضور جان ہے جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اس کی مثال لیتے ہیں, آج حضور کی ولادت کی ہم بات کرتے ہیں, حضور کی عظمتوں کی ہم بات کرتے ہیں. آپ اٹھائیں بخاری کی حدیث, آپ اٹھائیں صحیح مسلم کی حدیث, حضور بچپن میں کھیل رہے ہیں, کھیلتے ہوئے دو شخص آتے ہیں, حضور کو پہاڑ پر لے جاتے ہیں. جب لے کر جاتے ہیں حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا, صحابہ کرام کے سامنے پورا واقعہ بیان فرما رہے ہیں, فرمانے میں نے دیکھا میرے سینے کو چاک کیا. حضور نے فرمایا پھر میں نے دیکھا انہوں نے میرے سینے سے میرا دل نکالا. پھر کہا میں نے دیکھا انہوں نے پھر سونے کی تشت میں سے رکھ کے آب زمزم سے دھویا. پھر میں نے دیکھا انہوں نے واپس میرے سینے میں وہ دل لگایا. اب ذرا دل کو نکالنا اور دل کو واپس اسی جگہ پر لگانا غور کیجئے. انسان کا دل دھڑکتا ہے تو آنکھیں دیکھتی ہیں, انسان کا دل دھڑکتا ہے تو زبان بولتی ہے. میرے مصطفیٰ کا دل باہر ہے پھر بھی میرے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں, میرے مصطفیٰ کا دل باہر ہے پھر بھی میرے مصطفیٰ سن رہے ہیں, میرے مصطفیٰ کا دل باہر ہے میرے مصطفیٰ بول رہے ہیں. معلوم کیا چلا, دل کو مصطفیٰ کی ضرورت ہے, مصطفیٰ کو دل کی ضرورت ہے. اس لیے فرمایا جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. تو حضور کی ذات وہ ذات ہے, اور کیوں نہ ہو. یہ نورین باجی کی ماں بھی ہیں, اور یہی وہ میرے آقا نے فرمایا ماں کا مرتبہ کیا ہے. میں اکثر دیکھتا ہوں کہ اپنی بیٹوں کی بات کرتی جو انہوں نے تعلیم و تربیت دی ہے, تو مجھے نظر آتا ہے کہ یہ میرے نبی نے تو بتایا کہ فتح مکہ ہوئی, مکہ فتح ہے, صحابہ کرام آگے یا رسول اللہ نظر مانی. نظر کیا مانی؟ فرمایا آقا ہم نے نظر یہ مانی تھی مکہ فتح ہوگا نا کعبے کی نچلی سطح کو چومیں گے. اب دیکھیں میرے نبی کی شان و عظمت کو کہ کیسے بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں تم نے نظر یہ مانی تھی, سنو کیا تمہاری مائیں زندہ ہیں؟ فرمایا آقا زندہ ہیں. فرمایا جاؤ وہ کعبہ جس کا طواف فرشتے نے ایک مرتبہ کر لیا پھر باری نہیں آتی, وہ کعبہ جس کی تعمیر ابراہیم
اور اسماعیل علیہ السلام نے فرمائی وہ کعبہ جس میں حجر اسود اس کے وسط میں یعنی کہ اس کے ساتھ نسبت رکھتا ہے، اس کعبہ کی اتنی بلندی جہاں ایک نماز پڑھ لیں 1 لاکھ کا ثواب ہے۔ آئیے آپ کی ماں کی شان بیان فرماؤں، چاہے آپ کی ماں ہو چاہے میری ماں ہو، میری ماں کی شان کیا اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ صحابہ کرام فرمایا کیا تمہاری مائیں زندہ ہیں؟ فرمایا آقا زندہ ہیں۔ فرمایا جاؤ ان کے قدموں کو چوم لو، اللہ نظر پوری کر دے گا۔ اللہ اکبر، یہ ماں کا مقام میرے نبی نے بتایا، ہم اس نبی کا جشن کیوں نہ منائیں جو ماں کی عظمتوں کو بتائے، ہم اس نبی کا جشن کیوں نہ بتائیں جو بہنوں کی عظمتوں کو بتائے، ہم اس نبی کی شان کیوں نہ گائیں جو بتائیں بیٹی کا یہ مقام ہے۔ تو بات اتنی سی ہے سمجھنے کی ہے، کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے اور ہم نے دل میں مصطفیٰ دیا تیرا جلا رکھا ہے، اور تو جب مل جائے بے شک ہمیں جنت نہ ملے کیونکہ عشق و اجر کے لالچ سے بچا رکھا ہے۔ واہ 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 واہ، بہت خوبصورت گفتگو فرمائے جناب مفتی محسن الزمان صاحب نے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بزم شب نور رات کے اس پہر میں، میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی، اور ماہ ربیع الاول کی یہ خصوصی ہماری ٹرانسمیشن ہے جو کہ آپ دیکھتے ہیں چودھری اسلم فاؤنڈیشن کی جانب سے۔ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی ماہ ربیع الاول کی ٹرانسمیشن بزم شب نور، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی، اور خوبصورت محفل ہم نے سجائی ہوئی ہے اور ذکر محبوب خدا ہم کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کر، کیونکہ ورفعنا اللہ کا ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، تو ہم بھی اس ذکر میں شامل ہو گئے ہیں کہ اللہ پاک اس ذکر کے بدولت ہماری بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ میں بات کرنا چاہوں گا باجی آپ سے، باجی ہمارا جو نمبر چل رہا ہے نا اس سے بہت سارے لوگ ہم سے اس میں ایک میسیجز یہ بھی آتے ہیں، ہمارے ڈائریکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار آپ مہنگائی پہ بات کیوں نہیں کرتے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہماری اسلامک ٹرانسمیشن ہے اور اسپیشلی ربیع الاول کی ہے، تو اس میں مہنگائی کی بات ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے اور ویسے بھی باجی اب تو بہت پروگرامز الگ رکھیں، بہت زیادہ اس پہ ٹاپک کرنے کو تیار ہوئے، اور شکر کریں کہ یہ بس چل رہا ہے، اسلام کے نام پہ ملک چل رہا ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں بچا، کچھ بھی نہیں بچا، غریب سے غریب تر مر گیا، مڈل والے بھی غریب ہی ہو گئے سمجھے۔ جی باجی، اب جن کے بل 6-6 لاکھ روپے آئیں گے وہ کدھر جائیں گے؟ اس سے 2 لاکھ بل آتا ہم کہتے ہیں 4 لاکھ غریب کی مدد کریں گے، تھوڑا کم کھا لیں گے نا۔ جی باجی، ہم تو سسٹم کو لے کر چلتے ہیں، آج تک میں نے کسی سے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ 20 روپے فنڈ لیا ہو، بے شک ابھی تک میں اپنے گھر سے اپنے سسٹم سے پریشانی ہوئی جب اس بار ایک دم ایک رات میں اتنا بڑا بم گر جاتا ہے پیٹرول کے اوپر کہ 27-26 روپے، عوام صبح جاگتی ہے، ان کو ایک نئی چیز ملتی ہے، تو بہرحال ہمارے حکمرانوں کو ہمارے جو سسٹم چلاتے ہیں ان کو عوام کا سوچنا چاہیے۔ لیکن باجی پہلے تو پیٹرول بڑھا کرتا تھا 2 روپے 3 روپے 1 روپے 1.5 روپے 2 روپے، اس سے اوپر جاتا نہیں ہے، اب تو 30 روپے 32 روپے ایسے بڑھتے ہیں جیسے۔ ابھی تو جائے گا کہتے ہیں۔ اچھا باجی، بس لوگ میرے خیال میں پیدل چلنا شروع کر دیں، واک بھی ہو جائے گی، صحت بھی رہے گی، لیکن پھر بھی کچھ دہانے پہ ہمارا ملک لے کر آ رہے ہیں وہ تباہی بربادی ہے، اور کچھ لوگ ایسے میڈیا پرسن جو کہتے ہیں اس ملک سے چلے جائیں آپ، پھر ہم اس ملک میں کیا قربانیاں نہ دیں، ہم تو مٹی کو دیکھتے ہیں، لوگوں کو کیا کہیں، ہم گورنمنٹ کو نہیں دیکھتے، ہم اپنی زمین کے لیے کھڑے ہیں آج بھی اس جان کو لے کر، کہ جہاں اب اتنی زندگی گزر گئی 2829 سال، وہاں کتنی سی رہ جائے گی، تو اس ملک کو ہم چھوڑ کر کیا کریں، ہم تو واپس اس ملک کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ سسٹم جتنا بھی ہے حکمرانوں کا کام ہے، جو حکومتیں بدلتی ہیں، جو سیٹ اپ کبھی ایک پہ ڈالتے ہیں کبھی دوسرے پہ ڈالتے ہیں، تو آپ متفق کا فیصلہ کیوں نہیں دیتے عوام کے لیے؟ اچھا سارے ملکوں میں اتنی مہنگائی نہیں جتنی پاکستان کو غریب کر دیا، آج افغانستان کی بات کرتے ہو تو وہاں پاکستان کے دور ہمارا 1 روپے ان کے کتنے پیسے پہنچ گئے، کل اس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، بنگلہ دیش کی کیا ویلیو تھی، آج وہ بھی ہم سے 4-5 روپے آگے نکل گیا، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سری لنکا کہاں پہنچ گیا؟ سب پہنچ گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ ابھی جی ترقی پذیر ہے ہمارا ممالک، ملکوں میں شامل ہوگا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اللہ پاک ہمارے، اور ہم اس پاکستان کی دعا کرتے ہیں اللہ اس پاکستان کو قائم دائم رکھنا ہے، آمین، اس میں ہمارے شہیدوں کے خون ہے، آمین، اس مٹی کے، آمین آمین۔ ہاں لوٹ کر پاکستان جنہوں نے چھوڑا تو ان کو قید کرو نا، ہم تو آج بھی یہیں بیٹھے ہیں۔ واہ واہ، ہم بھی دعا کرتے ہیں ہمارے عوام کے لیے، ہماری پبلک کے لیے، کہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو، ہمارے حکمران کچھ اچھا پیکیج دیں ہمارے عوام کے لیے، کہ اللہ پاک ان پر خاص کرم فرمائے، مہنگائی میں بھی کمی آئے۔ اچھا میڈم، ہمارا ایک ابھی کانٹینٹ ہے ہمارے پروگرام کا کہ معروف جو شعراء ہیں
جو معروف شعراء ہیں اور معروف جن کے کلام ہیں، ہم ان کی ایک ایک آستائی ان کے سامنے ہم پیش کریں گے نعت خوانوں کے آگے. اس میں ہماری مہمان نعت خواں بھی شامل ہو سکتی ہیں. اگر ان نعت خوانوں نے اس کی آستائی کے بعد اس شاعر کا مقطع پڑھ لیا کہ بھائی اس کلام کو اس شاعر نے لکھا تھا اور اس کا مقطع یہ ہے، تو ہم اس کی قرآن اندازی میں جو 10 ربیع الاول کو جو کریں گے باجی، اس میں ہم ان کو دیں گے 50,000 روپے کیش. یہ 1 ربیع الاول سے آج 6 ربیع الاول تک ہم پہنچ گئے. ہاں پروگرام سے ایک نعت خواں کو ہم لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جس دن ہم عمرے کی قرآن اندازی کریں گے اسی دن ہم پرچی نکالیں گے ان نعت خوانوں کے لیے اور ان کو ہم دیں گے 50,000 روپے کیش. اچھا اب میں نکالتا ہوں ان پرچی. اچھا بڑا معروف کلام ہے. کلام بھی ایسا ہوتا ہے مفتی صاحب جو ہر زبان پہ ہوتا ہے، ہر بچے کی زبان پہ ہوتا ہے. اب اس کلام کا کمال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ انہوں نے اس شاعر نے اس کو لکھا اور اس کا مقطع یہ ہے. اچھا بیٹا زینب میں آپ سے پوچھوں گا، یہ کلام آقا آقا بول بندے آقا آقا بول، ذکر نبی تو کرتا جا، یہ ذکر بڑا انمول. پڑھا ہے اس کو لکھا کس نے؟ مائک اٹھائیں بیٹا. اچھا نہیں پتا آپ کو؟ اچھا اس کلام کو راشد اعظم نے پڑھا اور اس کلام کو راشد اعظم نے ہی لکھا. اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے. میں ایک اور پرچی نکالوں گا زینب کے لیے. اچھا یہ کلام ہے، آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا. بیٹا بتاؤ اس کلام کو کس نے لکھا؟ نہیں پتا آپ کو؟ نہیں. اس کلام کو لکھا جناب سید ادیب علی رائے پوری صاحب نے، اور اللہ پاک ان کو بھی غریق رحمت فرمائے. بہت معروف کلام انہوں نے لکھے، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، اور اس کے علاوہ عشق کے رنگ میں رنگ جائیں میرے یار. اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ پاک ان کو ان کے درجات کو بلند فرمائے. ایک پرچی میں آپ کی اور نکالوں گا زینب، اگر آپ ہوئی ہماری قرآن اندازی میں شامل ہونے کے لیے. تو یہ کلام ہے، نام محمد صلی علی، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا، آؤ ان کا ذکر کریں جو ہیں دافع رنج و بلا. جی بیٹا مقطع یاد ہے آپ کو اس کلام کا؟ مقطع اگر آپ کو یاد ہے تو نہیں یاد ہے. یہ کلام لکھا قمر انجم صاحب نے. اللہ پاک قمر انجم صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. اب دیں آپ اذان کو. اذان کی میں ایک پرچی نکالوں گا. اذان مجھے بتائیں یہ کلام کس نے لکھا؟ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، جبیں افسردہ افسردہ، قدم لرزیدہ لرزیدہ. نہیں پتا آپ کو؟ یہ کلام لکھا پروفیسر اقبال عظیم صاحب نے. اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے. اچھا اگر آپ کو بھی اگر پتا ہو تو آپ بھی کلام پوچھ رہے ہیں، معروف کلام. اچھا اگر ان کو نہیں بھی آتا نا مفتی صاحب، مقصد ہمارا صرف یہ ہے کہ شاعر کو جو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان کا عشق ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کلام کس شخصیت کی نسبت کی طرف جی 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 اور کتنی محبت میں کلام انہوں نے لکھا. لیکن ہمیں نعت تو پڑھتے ہیں لیکن اس نعت کو جو شاعر ہے اس کی شان و عظمت ہمیں نہیں پتا، اس کا مقطع یاد نہیں ہوتا. ابھی آپ نے اقبال عظیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی، یہ نابینا تھے. جی جی زائد آنکھوں سے دیکھیے. اور اگر قمر انجم صاحب کی بات کریں، ان کی جو وہ بناتا کہ در مصطفیٰ سے انجم، یہ دل آ گیا مگر دل، یہ کبھی لوٹ کرنا آیا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے. یعنی کہ اتنے اللہ کے رسول کے عشق میں یہ لوگ لکھا کرتے تھے اشعار کہ بیان نہیں کیا جا سکتا، چاہے قمر انجم صاحب ہوں، ادیب رائے پوری صاحب ہوں، یا پھر ہمارے اقبال عظیم صاحب. قمر انجم صاحب کا وہ کلام، جبیں تیری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا یہ کلام ہے، اجالے کیوں نہ ہوں دیوار و در میں، میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں. آپ کو آتا ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں. اچھا یہ کلام لکھا جناب خالد محمود خالد نشمندی صاحب نے. اللہ پاک آپ کی بھی درجات کو بلند فرمائے اور اللہ پاک آپ کو غریق رحمت فرمائے. اور ان کا سب سے بڑا مشہور کلام یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. بہت صرف نعت وہ شاعر نہ تھے بلکہ ہر اشعار کے ہر لفظ کے اندر ایک واقعہ کیا بلکہ ایک پورا قصہ پنہا ہوا. واہ 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 کیا بات. اللہ پاک ان کی درجات کو بلند فرمائے. میں آپ سے بیٹا ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا اس نعت کے حوالے سے. بڑا معروف کلام ہے اور بہت سارے نعت خوانوں نے اس کا پڑھا اور ہم اس کلام کو بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ دیکھو. جی اعلی حضرت آپ نے سوال کا جواب بالکل صحیح دیا. اسے لکھا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدین دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ
احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. بیٹا اس کا مقطع یاد ہے آپ کو؟ پڑھیں مقطع پڑھیں. اور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ. اگر وہ وہاج نے اگر ہمیں نہیں بتایا تو انشاءاللہ آپ کی پرچی ڈالیں گے. 50,000 روپے کیش. اسے چاہے آپ کپڑوں کی شاپنگ کریں یا کچھ اور لیں. اچھا یہ کلام ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی. جی واج نہیں پتا بیٹا. اس کو لکھا سائم علی چشتی صاحب نے, اور اللہ پاک ہمارے چشتی صاحب کی بھی اللہ پاک مغفرت فرمائے, درجات کو بلند فرمائے. اور یہ بہت معروف کلام جناب الحاج صدیق اسماعیل نے اس کو اتنا پڑھا کہ بس نوری محفل پہ محفل کی جان ہوا کرتی. واہ 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 واہ. ایک اور پرچی میں آپ کے لیے نکالوں گا, اور میں اگر آپ کو نہیں آیا تو ہماری ناطخواں بیٹھی ہیں, میں ان سے پوچھ لوں گا. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. نہیں, یہ خالد محمود خالد نشوندی صاحب کا لکھا ہوا کلام, یہ بھی اور اتنے معروف کلام ہے بیٹا یہ, یعنی ہر بندے کو پتہ ہے, یہ ہر بچے کو پتہ ہے, ہر ناطخوں کو پتہ ہے, جو بھی نعت شریف پڑھنے والا ہے نا اس کو پتہ ہے یہ کلام اس کا لکھا ہوا ہے. تو آپ کو نہیں پتہ, میں نے بتا دیا. اب میں ایک آخری پرچی نکالوں گا جو ان کے لیے بھی ہوگی اور آپ کے لیے بھی ہوگی. اچھا یہ ہے مدینے کو جائیں جی چاہتا ہے, مقدر بنائیں جی چاہتا ہے. نہیں پتا آپ کو؟ جی نہیں, میں آپ کو دے دیتا ہوں, 1 منٹ دیتا ہوں میں, آپ سوچیں, کیونکہ مجھے ظاہر ہے اذان میں سے آپ کی کسی ایک کی پرچی ڈالنی ہے, تو میں چاہوں گا کہ نہیں. یہ اس کلام کو لکھا جناب بیضات لکھنوی صاحب نے, جن کا مزار انوار سخی حسن پر ہے, اور اللہ پاک ان کو غریق کی رحمت فرمائے. بیضات لکھنوی صاحب کی پیدائش 1900 میں ہوئی, اور قلمی نام بیضات لکھنوی, اور اصل نام سرور حسین خان, اور بہت بڑے نام. ہاں, اصل نام سردار حسین خان, اور آپ کے والد کا نام سجاد حسین تھا. آپ کے آباء و اجداد ریاست رامپور کے رہنے والے آفریدی فیملی سے آپ بلونگ کرتے تھے, اور ماشاءاللہ بہت معروف کلام آپ نے لکھے بیضات لکھنوی صاحب نے. اور اس کلام کو ہمارے بھائی الحاج ذوالفقار علی حسینی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں پڑھا کہ مدینے کو جائیں جی چاہتا ہے, مقدر بنائیں جی چاہتا ہے. اور ہم بھی دعا یہ کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں بھی بار بار وہاں کی زیارتیں نصیب فرمائیں. اور آج کی جو قرآن اندازی میں جو پرچی ہم ڈالیں گے وہ جناب محمد اذان صاحب کی ہے, اور یہ بہت آسان ہم نے ایک فارمیٹ نکالا ہے, اور معروف شعراء کے معروف کلام ہم نے ڈالے میں کہ بس یہ ہمارے جو شعراء ہیں ان کی ہم ان کو اخراج عقیدت پیش کر سکیں, ان کا نام لے سکیں, ان کے لیے دعائیں مغفرت کر سکیں. میں میسیج لینا چاہوں گا جناب مفتی صاحب آپ سے کہ آپ کیا میسیج دیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو. جی, سب سے پہلی بات کہ میں پھر تہ دل سے آپ کو مبارکباد دوں گا, اور محمد جی آپ کو بھی کہ آپ اس پروگرام میں ایک حصہ بنی, اور جس طرح آپ حوصلہ افزائی کر رہی ہیں ان بچوں کی بھی. اور وہی بات ہے نا کہ جو عشق رسول میں مدینہ پہنچنا چاہتے ہیں, میں اتنی بات کہوں گا, وسیلہ کچھ نہ کچھ کبھی ایسے بن جاتا ہے, کبھی ویسے بن جاتا ہے. پھر اس کی مثال دیتا ہوں, مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک چونٹی کو جو دریا کے پاس رہتی تھی اسے گنبد خضرا سے بڑی محبت تھی. تو آپ فرماتے ہیں لیکن وہ سوچتی میں کیسے پہنچوں گی, تو وہ دریا کے کنارے جب بھی وہ فرماتے ہیں وہ چونٹی کھڑ جاتی تو مچھلیاں جب قریب آتی تو ان سے فریاد کرتی کہ کیا میں مدینے پہنچ سکتی ہوں. اللہ. تو ایک دن ان دریاؤں میں سے ایک مچھلی نے کہا تو پریشان کیوں ہوتی ہے, یاد رکھ سال میں ایک موسم آتا ہے جب مدینے کے کبوتر اس دریا پر آتے ہیں, وہ پانی کو اپنے لیے یعنی کہ پانی پیتے ہیں, تو تو کو کیا کرنا, بس ان کے پیروں سے چمٹ جانا, ہوائیں آئیں طوفان آئے کچھ بھی آئے ان کے قدموں کا نہ چھوڑنا, تو مدینے پہنچ جائے گی. یہ کہنا تھا, ایسا ہی ہوا کہ بس وہ انتظار کرتی رہی, اور اس نے ان کے پیروں کو پکڑ لیا. پھر گنبد خضرا کا سایہ تھا اور اس کی آنکھوں کا دیدار تھا. بات اتنی ہے کہ آپ کہیں بھی موجود ہوں, یہ جو لا ہے دل سے, اگر یہ آپ نے حضور سے محبت کا عشق کے جام کو پکڑ لیا تو کوئی نہ کوئی آپ کا وسیلہ بن جائے گا. چاہے یہ پروگرام
یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت. واہ واہ، بہت خوبصورت آپ نے میسج دیا. باجی میں آپ سے یہ میسج لینا چاہوں گا اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ بچے جب آتے ہیں، کوئی بھی نعت خواہ یہاں پر آتا ہے، ہم اس کو بتاتے نہیں ہیں کہ یہ کلام ہے یا ہم آپ سے یہ سوال کریں گے. یہ ایک فارمیٹ ہے، ہم اچانک ان کو ایک سرپرائز دیتے ہیں کہ اگر آپ نے صحیح بتایا تو قرآن اندازی میں آپ کا ہم نام ڈالیں گے اور 10 ربیع الاول کی اس کی قرآن میں پرچی نکالیں گے. جو بھی آئے گا اسے ہم 10,000 روپے کیش دیں گے، 50,000 روپے ہم کیش دیں گے. باجی کیا میسج دیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ میں یہ ضرور کہوں گی کہ شہزاد کے تقریباً میں 4-5 سال سے ان کے ساتھ ہی پروگرام میں میلاد ہو، رمضان ہو، میرا بادشاہ، محرم ہو، جی بھائی محرم ہو، تقریباً 3-4 پروگرام میں لازمی ان کے ساتھ کرتی ہوں. سمجھے کہ میری اگر وہاں محفل گھر پہ نہیں منعقد ہوتی، میں کل بھی ان کو یہی کہہ رہی تھی، میں نے خواب دیکھا جی بھائی میلاد میرے گھر کے باہر اور میں دیکھ پہ بیٹھی ہوں، یہی جی بولا. آپ نے یہ بتایا. اور میں نے کہا شاید پھر انہوں نے کہا لنگر، میں نے کہا ٹھیک ہے جی وہ یہی ہو جائے گا. تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ میلاد ہمارے نبی کا ہے جس پہ رب نے اس کائنات اور جنت دونوں چیزوں کو مطلب کے لیے بنایا گیا، تو ہمارا کیوں نہ ہو ان سے پیار، وہی تو ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا. بے شک. تو میری تمام لوگوں سے درخواست ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی محفلوں میں اپنے گھروں میں منعقد کیا کریں نبی کے ساتھ. بعض لوگوں کی اپنی رائے، ہماری چاہت ہے بھائی، ہم کی بات جانتے ہیں. واہ واہ، بہت خوبصورت میسج دیا ہماری نورین اسلم صاحبہ نے، اور میں آپ کے لیے بہت دعا گو. اللہ پاک آپ کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور تمام مہمانوں کا شکر گزار جو کہ اس محفل میں شریک ہوئے. اللہ پاک آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، فضل فرمائے، اور اپنے دیکھنے والے سامعین کے لیے بہت ساری دعائیں کہ اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے، آباد رکھے، اور اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو بزم شب نور سے اجازت دیں. زندگی نے وفا کی تو کل پھر اسی وقت اور اسی چینل پہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.